حصول عشق کا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کس کو کہتے ہیں وفا سمجھا دیا عباس نے کس کو کہتے ہیں وفا سمجھا دیا عباس نے مرنے جینے کا سبب سکھلا دیا عباس نے مرنے جینے کا سبب سکھلا دیا عباس نے باہر شان شجاعت وار دریا ملے باہر شان شجاعت وار دریا ملے فتح کر کے نہر کو ٹھکرا دیا عباس نے فتح کر کے نہر کو ٹھکرا دیا عباس نے کس کو کہتے ہیں وفا محمد علی محمد بابا جس وقت صدر عظیم سے جدا ہو گیا جس وقت صدر عظیم سے جدا ہو گیا اور شاہ شہیداں پر فدا ہو گیا راہی جسوے میں کے بقا ہو گیا گھبرا کے کہا شین کے کیا ہو گیا گھبرا کے کہا شین کے کیا ہو گیا لشکر کی میرے مٹ گئے زیبائے کی صورت لشکر کی میرے مٹ گئے زیبائے کی صورت چاہت نظر آئے گی رہے بھائی کی صورت کیا اب نظر آئے گی رہے بھائی کی صورت جس وقت صدر عظیم سے سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں آتا ہے دامن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے دامن شیر میں جس طرح شکار آتا ہے عشق آمد ہے جگر سوزے عطر سے کباب ہیں جو بے دست ٹھہرتے نہیں پاؤ میرا کام پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیدار غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے جارے نہ ہوا غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے جارے نہ ہوا تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں لاکھوں ہیں دشمن جاں اور یہ بیکس تنہا دوست کوئی نظر آتا نہیں جو ذات خدا ہے یہ انبوہ کے ملتا نہیں کہنے کا پتا ہر طرف دیکھتے ہیں یا سے گھبرا ہر طرف دیکھتے ہیں یا سے گھبرا پاس آتے اردو تیگوں کو چمکاتے ہیں لڑ تو سکتے نہیں منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں لڑ تو سکتے نہیں منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں دیکھتے ہی شاہ کچھ لائے کہ آؤ آقا اب دما کون ہے دیدار دکھاؤ آقا آنکھ سے آنکھیں علم اپنا اٹھاؤ آقا یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا ہاں چل مجھ سے بغل گیر ہوا چاہتی ہے تن سے سر کٹنے کی تدبیر ہوا چاہتی ہے تن سے سر کٹنے کی تدبیر ہوا چاہتی ہے کان میں شاہ کے آواز یہ پہنچے جدا تھا یہ مزدور کے صدمے سے نکل جائے ندام بولے اکبر سے یہ سر پیٹ کے بازی دینا اپنا زندہ میں سمجھ نہ مجھے بس مار گئے اپنا زندہ میں سمجھ نہ مجھے بس مار گئے فوجے اندھو علم سوزو نمو ٹوٹ گئے بھار کے ہاتھ کٹے میری کمر ٹوٹ گئے بھار کے ہاتھ کٹے میری کمر ٹوٹ گئے اس گھری آنکھوں میں اندھیر ہے نور نظر تم مجھے لے کے چلو بھار کا لاشا کہہ کے یہ ساتھ ہو اکبر کے چلے پیٹ دے سر کام جاتا تھا پیچھے باپ کو بیٹے کو
सुगरा ये रो के कहती थी बाबा ना जाइए मुझसे ना हट सकेगा ये सदमा ना जाइए सुगरा ये रो के कहती थी। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين صلى الله عليه وسلم ارشاد رب العزت پڑھا ہے وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت سوائے اس کے نہیں ہے کہ میرے اقربا سے مودت کرو، یعنی مودت کا حکم پروردگار عالم کا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو نبی کے اقربا سے مودت کرو۔ نبی نے واضح کر دیا کہ اگر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے اقربا سے مودت کرو۔ یہ حکم پروردگار ہے جو نبی کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ نبی کی امت جو کہ سرکار کا کلمہ پڑھتی ہے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، تو اسی نبی نے جس نے کلمہ دیا، اسی نبی نے جس نے نماز دی، جس نے روزہ دیا، جس نے حج دیا، جس نے زکوٰۃ ادا کرنا سکھائی، جس نے پورا دین دیا، اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور یہی آیہ مودت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے آل محمد کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی، یہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت سارے کام ہیں۔ یہ آج جو آپ نے پرچم بلند کیے ہیں، یہ آج جو آپ نے فرش ادا بچھایا ہے، یہ آج جو آپ نے زلجانہ سجایا ہے، یہ جو آج آپ نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، یہ جو آج آپ نے سبونے لگائی ہیں، یہ سب کچھ عمل ہے آیہ مودت پر۔ آیہ مودت پہ عمل کا بہترین ذریعہ یہ مجلس حسین بن علی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کرنے کا بہترین طریقہ غم حسین میں مجلس برپا کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا، دراصل اسی آیہ مبارکہ کا عمل ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو حکم بھی نازل فرمایا اس کے لیے کوئی نمونہ عمل پیش کیا ہے، اور وہ نمونہ عمل کون ہے؟ سرکار کی ذات۔ نماز پڑھنے کا حکم آیا، اللہ نے کہا ایسے پڑھو جیسے میرے نبی نے پڑھی۔ روزے کا حکم آیا، اللہ نے کہا ویسے رکھو جیسے میرے نبی نے رکھا۔ حج کا حکم آیا تو نبی نے کر کے دکھایا۔ جو بھی حکم آیا پروردگار کی طرف سے تو اس پہ عمل کر کے دکھانے والی ذات نبی کی ذات ہے، اور امت پہ حجت ہے سیرت پیغمبر کہ جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی نے کیا۔ نماز ویسے جیسے نبی نے پڑھی، روزہ ویسے جیسے نبی نے رکھا، حج ویسے جیسے نبی نے کیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کی ذات ہے، امام حسنین کی ذات ہے، ائمہ تحریم کی ذات مقدسہ ہے کہ جو حجت ہے ہمارے اوپر کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ
کہ میرا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو یہ سب حجت ہے ہمارے اوپر. خدا کا حکم ہے مودت کا، تو پھر اب ان سے مودت کی بات ہے، ان سے مودت کی بات ہے. تو جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے سیرت اسوہ حسنہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. لیکن اب بات ہے ان سے محبت کی. تو پروردگار عالم سے اگر سوال کرے، میں زبان حال سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر سوال کیا جائے بارہا تو نے حکم نازل فرمایا ہے ان سے مودت کا، اپنے نبی کے ذریعے تو نے پیغام پہنچوا دیا، تو پھر نمونہ عمل بھی بتا دے. کیا اس میں بھی کوئی نمونہ عمل ہے کہ جسے ہم دیکھ کر ان سے مودت سیکھ سکیں کہ آل محمد سے مودت کا حق کیا ہے؟ تو شاید جواب آئے گا کہ میرے بندے ہم نے کب کوئی کمی چھوڑی ہے اپنے دین میں؟ اگر ان سے مودت کا حکم لینا ہے تو ذات عباس کو دیکھنا، ذات ام المؤمنین کو دیکھنا. ذات عباس حجت ہے، یہ ذات بھی ہم پر حجت ہے. اس طرح سے کہ یہ بتائیں گے کہ آل محمد سے مودت کا حق کیسا ہوتا. اگر کسی نے واقعاً اس آیہ مبارکہ کا حق ادا کیا ہے تو وہ ذات عباس ہے. مولا عباس ہے، ذنب المؤمنین ہے، انہوں نے بتایا کہ اس آیہ مبارکہ پہ عمل کا حق کیا ہے. اور ذات حضرت عباس ایک معجزہ ہے. حضرت عباس کی ذات ایک معجزہ ہے. اور معرفت حضرت عباس، لیکن خدا کے نزدیک کوئی تب تک عظیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عمل ویسا نہ ہو جو خدا کے نزدیک کرنے والا ہو. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. معصومین کی روایات ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو معصومین نے واضح کیا خدا کے ہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہ کسی کو اگر عظمت دیتا ہے تو اس کے عمل کی بنیاد پہ دیتا ہے، اس کے کردار کی بنیاد پہ دیتا ہے. اس کا عمل جتنا بلند ہوگا وہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہو جائے گا. پیغمبر نے اپنے خطبے میں واضح کر دیا کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عرب کو عجم پر، نہ عجم کو عرب پر، مگر یہ کہ جو تقوی میں بلند ہو، جو خدا کی اطاعت میں بلند ہوگا وہ خدا کے نزدیک بلند ہو جائے گا. یہ جو آپ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا افضل الشہداء، اے شہداء میں سب سے افضل. اللہ اکبر. مقام کتنا بلند ہے. شہداء کربلا ویسے ہی عظیم ہے. آیت الشکاری سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ بتائیے یہ جو قائم کے اصحاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور جن میں سے ہر ایک جناب سلمان کے ایمان والا ہوگا، اتنا مقام بلند ہے قائم کے اصحاب کا، اور فضیلتوں پہ کثرت سے روایات آئی ہیں قائم کے اصحاب کی. ان سے پوچھا گیا کیا یہ جو قائم کے اصحاب ہیں کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے بھی افضل ہوں گے؟ انہوں نے کہا بے شک کے افضل ہیں تمام سے، مگر امام حسین کے اصحاب سے افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے خود کہا ہے کہ مجھے ویسے اصحاب ملے جیسے کسی کو نہ ملے. تو امام حسین کے اصحاب کا جواب نہیں ہے. قائم کے اصحاب بہت عظیم ہیں، ان کی فضیلت بہت ہے، لیکن امام حسین کے اصحاب سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. اور ایک جملہ کہوں کہ قائم کے اصحاب ہوں گے امام کے ساتھ، ان کے لیے اللہ نے ظفر لکھی ہے، فتح لکھی ہے، لیکن امام حسین کے اصحاب ہوئے امام حسین کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ ہم کو قربان ہونا ہے. جیت وہ بھی ہے، جیت یہ بھی ہے، لیکن انداز مختلف ہے. وہاں زندگی ہے، قربانی وہاں بھی ہے، لیکن ویسے زندگی ہے. یہاں سب کے سب کو قربان ہونا تھا اور سب اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے. تو جو اصحاب سب سے افضل ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی افضل الشہداء، اگر ان میں بھی کوئی افضل الشہداء کہلایا جائے تو کتنا عظیم ہوگا. محمد و آل محمد. شہداء میں سب سے افضل اور
مقام ہے حضرت عباس کا. کس طرح سے ملا؟ علماء نے بیان کیا ہے اس لیے کہ تمام شہداء عظیم ہیں مگر حضرت عباس کی معرفت بہت بلند تھی. جتنی معرفت اور امام کا حق پہچاننا، معرفت امام، انسان کے دل میں جتنا یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہو جاتا ہے. امام کی بات کا حق کیا ہے؟ ابو الفضل عباس کو بچایا ہے. اور حضرت عباس ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو عظیم کہ جس کے لیے مولا کائنات نے خود دعا کی ہو. اس نے مانگا ہے جس نے کچھ نہیں مانگا. خدا سے مولا کائنات نے اپنے لیے کوئی سوال نہیں کیا. ہر فضیلت اللہ نے خود علی کو عطا کی ہے. اور طلب اولاد میں ایک بڑی خاص دعا اور ایک نقطہ ہے جو مولا علی سے ملتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے قداور اور خوبصورت بچے نہیں مانگے. توجہ کا طالب ہوں. مولا فرماتے ہیں میں نے خدا سے قداور اور حسین بچوں کا سوال نہیں کیا بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو تاکہ دنیا میں جب ان کو اطاعت پروردگار میں مشغول دیکھوں تو انہیں اطاعت خدا میں دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو. یہ دعا کر رہے ہیں مولا علی. لیکن جب علی معاملے والا ہو تو اللہ ابو الفضل عباس عطا کرتا ہے کہ جس کا باطن بھی حسین ہے جس کا ظاہر بھی حسین. باطن تو حسین ہے ہی، ظاہر ایسا حسین کہ جب جناب علی اکبر اور حضرت عباس سڑکوں میں نکلتے تھے، گلیوں میں نکلتے تھے مدینے کی، تو دکاندار اپنے گراہکوں کو چھوڑ کر ان کے چہروں کی زیارت کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی گراہک یہ سوال کر لے کہ آپ نے ہم کو چھوڑ کر دوسری طرف کا رخ کیا ہے تو جواب دیتے تھے کہ تم جیسے روز آئیں گے ان جیسے کبھی کبھی نظر آتے ہیں. جب نکلتے تھے دونوں چچا بھتیجے تو یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ ام لیلا کا چاند زیادہ حسین ہے یا ام المؤمنین کا چاند زیادہ حسین. ظاہری حسن تو یہ ہے کہ ہمارے بنی ہاشم ہے لیکن فقط یہی فضیلت کا سبب نہیں ہے. شبیہ علی ابن ابی طالب ہے مگر فقط یہی فضیلت کا سبب نہیں ہے بلکہ باطن اور معرفت وہ مقام حاصل ہے حضرت عباس کو کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. مولا عباس کا بچپنا ہے، بچپنا اور بیٹھے ہیں زانوں پہ مولا کائنات کے اور مولا گنتی سکھا رہے ہیں. کہا کہو عباس ایک. مولا عباس نے کہا ایک. سبحان اللہ. پھر مولا نے کہا عباس کہو دو. مولا خاموش ہو گئے. توجہ کا طالب. سبحان اللہ. خاموش ہو گئے. مولا کا اصرار بڑھا کہ بیٹا کہو دو. پھر خاموش ہے. کہا بیٹا دو کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب دیا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا آپ دو کہتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. یہ معرفت کا مقام تھا. دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں جب اس موقع پہ پہنچتا ہوں کہ ہمارے ایک شاعر ہیں سندھ کے شاہ لطیف، ان کا بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے کربلا کے لیے بھی بہت کچھ کہا ہے. وہ ایک شعر کہتے ہیں کہ اکھر پر الف جو بیا ورک سب وسار، اکھر پر الف جو بیا ورک سب وسار، اندر تو اجار پنہ پڑھنے کے طرح. نعرہ حیدری. کہ اگر آگے فرسان پڑھ لے تو پھر اس کو وہ کچھ عطا ہوتا ہے کہ پوری کتاب کا علم اسے مل جاتا ہے. اگر کوئی معرفت توحید دل میں کر لے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ شاہ لطیف کے ذہن میں کیسے آیا ہوگا. میرے دل میں ایک بات آئی شاید یہ درس بھی ابو الفضل عباس سے ملا ہے. مقام عباس کیا ہے کہ جو باپ کی گود میں بیٹھ کر بڑے بڑے ولیوں کو درس دیتے اسے عباس کہتے ہیں. لیکن دامن مقدم ہو رہا ہے معرفت حضرت عباس، مقام حضرت عباس. حضرت عباس کے لیے علماء نے کہا کہ کسی کو ولایت نہیں ملتی. جتنے بھی ولی ہیں اور جتنے بھی سلسلے ہیں اولیاء کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ سب بادشاہ اور حضرات تشریف فرما ہے. اولیاء کا سلسلہ ہے. سب کہتے ہیں کہ کسی کو ولایت نہیں ملتی جب تک کہ ولایت کا شہنشاہ
تو علی کی توجہ چاہیے تو عباس کے طرف میں آنا پڑے گا. محمد آیت اللہ علی قادی طباطبائی. سید علی قادی کا بہت بڑا نام ہے. عرفہ میں ان کا ایک خاص مقام ہے کہ آیت اللہ بہجت جیسے عارف جس کے شاگرد رہے. یعنی کتنا بڑا مقام ہوگا علی قادی کا. آیت اللہ خمینی جیسے عالم نے جس سے کسب فیض کیا تو اس عالم کا مقام کیا ہوگا. اب دامن وقت ہے ورنہ ان کے کمالات کی طرف میں آپ کو ضرور لے کر چلتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ ان کا جو تعلیم کا طریقہ تھا وہ بڑا عجیب تھا. علماء بیان کرتے ہیں جنہوں نے ان سے کسب فیض کیا کہ یہ وادی السلام میں کھڑے رہتے تھے, گھنٹوں کھڑے رہتے تھے, شاگرد بھی ساتھ میں ہوتے تھے, اور شاگرد جب پوچھتے تھے استاد آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے تمہیں بلند و بالا عمارتیں نظر نہیں آ رہی. کہا استاد ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا ذرا دیکھو تو صحیح عمارتیں محل تمہیں نظر نہیں آ رہی. یعنی جس کی نگاہوں کے سامنے سے معصوم کی عطا سے کچھ پردے ہٹ گئے ہو. اور برزخی زندگی میں علماء میں مشہور ہے کہ اس کو انسان کامل ہونے کا شرف حاصل ہے. یعنی کیا مقام ہوگا کہ اگر مسجد کوفہ کے باہر کھڑے ہیں اور ایک عالم سے گفتگو میں مصروف ہے اور اتنے میں ایک سانپ نکل آیا, سانپ قریب آیا, وہ دوسرے عالم گھبرائے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ سانپ ہماری طرف آ رہا ہے. انہوں نے سانپ کی جانب دیکھا, کہا اللہ کے حکم سے مر جا, اللہ کے حکم سے مر جا. وہ سانپ بے جان ہو گیا. وہ عالم کہتا میں پریشان ہو گیا, میں اندر مسجد میں تو گیا, عبادت بھی کرتا رہا تو ذہن وہی اٹکا رہا کہ آخر ہوا تو ہوا کیا. میں نے سوچا میں اٹھ کر دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے. میں قریب آیا اور سانپ کے میں نے اسے ہلا جلا کے دیکھا وہ مرا پڑا تھا. میں دوبارہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا. علی قادی باہر آ رہے تھے, مجھے دیکھ کر مسکرائے, کہنے لگے آزمائش کرائے میری, آزما لیا. تو یہ مقام ہے علی قادی کا. مگر یہ مقام حضرت علی قادی کو ملا کیسے؟ علی قادی طباطبائی کو مقام ملا کیسے ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ جب میری جوانی تھی تو اس وقت میں بہت محنت کیا کرتا تھا. ظاہر حلال و حرام پہ سختی سے عمل اور پھر نماز تہجد کی پابندی اور جتنے بھی اعمال ہیں تاکہ میں روحانی اعتبار سے اپنے کو بلند کر سکوں. ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری روحانی ترقی رک گئی ہے. میں گیا کربلا کی زیارت پہ. وہاں میں جب حرم ابو الفضل عباس میں پہنچا تو میں نے چاہا کہ میں نماز شروع کروں. لیکن علماء کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے وہ باوضو رہتے ہیں, باوضو رہنے کی اپنے فوائد ہیں, تو اب یہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. انہوں نے چاہا کہ میں نماز شروع کروں تو مولا عباس کے در پہ ایک دیوانہ بیٹھا رہتا تھا. ان دنوں میں جس کی عقل کامل نہیں تھی, ایک دیوانہ تھا وہ بیٹھا رہتا تھا. اس نے پکار کے کہا قبلہ تجدید وضو تو کر لیں. انہوں نے خیال کیا کہ واقعا میں نے وضو کی تجدید نہیں کی ہے. میں دوبارہ گیا, وضو کر کے آیا, میں نے نماز شروع کی, میں نے نماز تمام کی. یہی دیوانہ کہتا ہے قبلہ کسی ولی کو مقام نہیں ملتا جب تک ابو الفضل عباس کی نگاہ عنایت نہ ہو. آپ ان سے توسل کر کے تو دیکھیے. بھئی ایک دیوانہ ایک عالم کو بتا رہا ہے. جب ایک دیوانے کے زبان سے یہ سنا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عباس کے در کے دیوانے کو بھی کرنا سمجھا جائے. وہ بھی کوئی مقام پا لیتا ہے. لیکن یہ فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت یہ نہیں بول رہا, اس کی زبان میں میرا مولا بول رہا ہے, میرا مولا مجھے پیغام دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے توسل شروع کیا, میں نے حضرت عباس سے توسل شروع کیا. میں نے کہا مولا مجھ پہ بھی نگاہ عنایت ہو, میری بھی روحانی ترقی رک گئی ہے. آپ کو واسطہ ہے آپ کے بھائی کا, آپ کو واسطہ ہے عبداللہ حسین کا. اور توسل شروع کیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے توسل شروع کیا میں نے اپنے جسم میں ایک حرارت محسوس کی. مجھے لگا جیسے میرا جسم تپ رہا ہے. میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور کھل رہی تھیں. جب میری آنکھیں بند ہوئی اور کھلی میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا دنیا میں
ایسی نہیں ہے جیسی مجھے نظر آتی تھی، بلکہ میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ رہے تھے. میں نے اللہ کا نور ذرے ذرے سے نکلتے دیکھا، اور اس کے بعد مجھے وہ روحانی ترقی میسر آئی کہ اگر کرم عباس نہ ہوتا تو آج میں اس مقام تک نہ پہنچتا. اور یہ عباس کا مقام کیا ہوگا جس کی ایک نگاہ عنایت علی قاضی کو علی قاضی بنا دے اسے عباس کے. حضرت ابوالفضل عباس کا. اور حضرت عباس کی فضیلت معصوم فرما رہے ہیں، اے عباس تمہارے بعد جو آنکھیں تمہارے خوف سے زیادہ کرتی تھی نا وہ سنیں گی. اے عباس تمہارے ہونے سے وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھی اب وہ جاگیں گی. کیا مقام ہوگا حضرت عباس کا کہ جس کے ہونے سے سیلانیوں کو ڈھارس ہو، جس کے ہونے سے جناب سکینہ کو ڈھارس ہو، جس کے ہونے سے میرا مولا حسین مطمئن تھا. جب تک عباس رہے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ خیام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. کیا مقام ہے حضرت عباس کا. آج جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، گرمی کا موسم ہے نا. آپ معذور کو خدا سلامت رکھے، آپ اسی گرم موسم میں نام عباس پر جلوس نکالیں گے، مولا کا پرچم بلند کریں گے. لیکن جب آپ کو بہت گرمی محسوس ہوگی تو عزاداروں کو پانی پلایا جائے گا نا. سبیلوں کا اہتمام راستے میں ہے نا. ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلیے کہ گرمی کا عالم کیا ہے. عراق کی گرمی بڑی شدید گرمی ہے عراق کی، اور ایسے میں 3 دن کے پیاس. چھوٹے چھوٹے بچوں کا عالم کیا تھا کہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے. الاتش کی صدایں بلند تھی. میرا مولا عباس خیموں میں بہت کم جا رہا تھا. عاشور کا دن میرا مولا خیموں میں بہت کم گیا ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے کیونکہ حضرت عباس سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی. اجرکم علی اللہ. مولا عباس سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی تھی. علماء نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب فضہ نے کہا اے علی کے شیر ذرا کچھ دیر کے لیے خیموں میں آ جاؤ. مولا عباس جو خیموں میں گئے نا تو امام حسین علیہ السلام کے خیام میں ایک خیمہ تھا جو مخصوص تھا پانی کے لیے، جہاں پانی جمع کیا گیا تھا، جہاں ذخیرہ تھا پانی کا. میرے مولا عباس نے منظر کیا دیکھا کہ بچے اس خیمے میں موجود ہیں، مشکینوں کو ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید تھوڑا سا پانی مل گیا. اور جن بچوں کو پانی نہیں ملتا نا وہ کرتے کیا ہے کہ زمین کو کوڑتے ہیں، اندر سے ٹھنڈی زمین نکلتی ہے تو اپنے سینے لگا لگا کے تسبیح لے. اجرکم علی اللہ. کیا عالم ہوگا پیاس کا. حضرت عباس روتے ہوئے باہر آ گئے. بار بار جاتے تھے امام حسین کی خدمت میں، آقا اب مرنے کی اجازت دیجیے. اور مولا یہ کہہ کر روکتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں. اے عباس تم ہو تو سیدانیوں کو ڈھارس ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس گئے اجازت مانگنے کے لیے. کہنے لگے آقا اب تو میدان کی اجازت دیجیے. کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. آقا جہاں لشکر چلا گیا علمدار کو بھی وہیں جانے کی اجازت دیجیے. مگر مولا کو اجازت نہیں مل رہی. ایک مرتبہ مولا باہر آئے، دیکھا جناب سکینہ آئی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ چچا جان میرا بھیا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا جان تھوڑا سا پانی لا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھیا پیاسا مر جائے. بس یہ سننا تھا. حضرت عباس کو ایک راہ نظر آ گئی. کہا جائیے شہزادی مشکیزہ آپ لے کے آئیے، پانی کا انتظام میں کروں گا. شہزادی نے مشکیزہ ادا کر دیا
خود حضرت عباس کو پہنایا، جناب سکینہ کو گود میں لیا اور اس شان سے جو مولا کی خدمت میں آئے تو مولا دیکھ کر سمجھ گئے عباس کے مسجد سے آ رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو اجازت دیجیے، میرا چچا پانی لے کر آئے، میرا چھوٹا بھیا بڑا پیاسا ہے، میں زبان حال سے بیان کر رہا ہوں، شاید امام نے کہا ہو بیٹا خیال رکھنا تمہارا 6 ماہ کا ہے، میرا گریل جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تمہارا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے۔ سکینہ جب تماچے لگیں گے تو اسی چچا کو آواز ہوگی۔ مولا کو اجازت ملی، کہا بھیا جائیے جائیے جا کر پانی کا انتظام کیجیے۔ میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا اور یہ میرے مولا عباس کا جگر تھا کہ اتنا لشکر جمع کیا گیا تھا فرات پہ پہرے کے لیے کہ یہ عباس کی شجاعت تھی کہ اس لشکر کی چادر کو کاٹ کر نہر علقمہ تک میرا مولا پہنچا۔ جب میرا مولا نہر پہ پہنچا نا، ایک مرتبہ ہاتھوں میں پانی لیا، پانی کو اٹھایا اور دوبارہ نہر میں ڈال دیا۔ مولا اپنا قبضہ بتانا چاہتے تھے، میرے مولا نے پانی نہیں پیا، اور یہ ہے وفائے عباس۔ علماء نے بیان کیا ہے جاتے جاتے بھی حضرت عباس عبادت کرنا چاہتے تھے، میرے مولا کو پتا تھا کہ امام حسین کی پیاس کو یاد کرنا عبادت قرار پائے گا۔ میرا مولا عبد صالح ہے، جاتے جاتے بھی عبادت کی، ایک مرتبہ ہاتھ میں پانی لیا تاکہ حسین کی پیاس کو یاد کر لے، اور پھر وہ جانا لیا کہ پانی کو ڈال دیا نہر میں واپس، مشکیزہ بھرا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلے، اب یہاں سے صدائیں بلند ہوئی، خبردار حسین کے خیموں میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور یہاں خیانہ حسینی میں عالم کیا ہے کہ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کر رکھا ہے، بچے جناب سکینہ کے گرد جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں سکینہ ہم بڑے پیاسے ہیں، اگر آپ کے چچا پانی لائے تو ہمیں بھی پلائیے گا۔ اور جناب سکینہ کہہ رہی ہے بچوں سب کو پانی پلاؤں گی، مگر سب سے پہلے اپنے بھیا علی اصغر کو پلاؤں گی، میرا بھیا بڑا پیاسا ہے، پھر تم سب کو پلاؤں گی، سب کو پانی پلاؤں گی۔ اب بچوں کی نظر ہے عالم پر، یہ علم جو آپ اٹھاتے ہیں نا، ذرا اس کی قدر اس کی اہمیت کو پہچانیے گا۔ یہ علم آج تھا حسین کے بچوں کی، علم چلا۔ جناب سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، جناب سکینہ نے کہا میرے چچا کی خیر ہو، علم پھر بلند ہوا، پھر علم آگے آیا، علم کو ایک اور جھٹکا لگا، ارے اب جو علم گرا تو دوبارہ بلند نہ ہوا، ارے بچوں کے ہاتھ سے کوزے چھوٹ گئے، جناب سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹا، کہا بارے رہا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو واپس بھیج دے۔ یہاں امام حسین چلے اور کمر کو تھامے چلے، کہا بھیا تمہارے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، ارے راستے میں چلتے جاتے ہیں جھک جھک گئے، عباس کے کٹے بازو اٹھائے، اس حال میں دیکھا بھائی کو بھائی نے کیا آنکھ میں تیر، بازو کٹے ہوئے، سر زخمی۔ ایک مرتبہ سر حضرت عباس کا اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، میرے مولا عباس نے کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا دل میں حسرت یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر
जब प्यास की शिद्दत देखी रोक फरमाया बहुत हमने मुसीबत देखी अजीजों के रफीकों के शहादत देखे और कुमलाई हुई आपकी सूरत हम लाएंगे दरिया के इजाज़त दीजिए सूखे होठों का तसल्लुक हमें रुख़सत दीजिए नहीं वल्लाह हमें मरने का तुम सलामत रहो रोने को मेरे लाशे पर पढ़ देना जनाजे की नमाज़े बंदे की बढ़ जाएगी पेशे आखिरी मौला मुझे पहना देना खड़े हो के ज़मीन में मुझे दफना